اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ تمام کائنات پروردگار کی بنائی ہوئی ایک بہت ہی خوبصورت دنیا ہے، عالمین ہے، اور بے شمار نعمتیں ہیں جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہر لمحہ اس کی دی ہوئی نعمت ہے، ہر وقت اس کی دی ہوئی نعمت ہے، ہر دن اور ہر رات اس کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دن کسی دوسرے دن سے کم ہے، کسی دن کی فضیلت، لیکن یہ ضرور ہے کہ پروردگار نے کچھ دنوں کو بھی زیادہ افضل مقام دیا، اسی طرح سے کچھ مہینوں کو بھی دوسرے مہینوں پر افضل مقام دیا، اور یہاں تک کہ پروردگار نے قرآن حکیم میں کچھ انبیاء کو اور کچھ انبیاء کی آل اولاد کو دوسرے انبیاء پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور انہی انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان سے نسل اسماعیل اور نسل اسحاق ہے کہ جن پر پروردگار درود اور سلام بھیجتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو، محمد اور آل محمد علیہ السلام کو دوسرے انبیاء اور ان کی آل اولاد پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم بھی ان پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور ہمارا پروگرام ذکر نبیوں کا انہی انبیاء اور پروردگار کی بھیجی ہوئی ان برگزیدہ ہستیوں کے قصے، کہانیوں اور ان کے واقعات سے مزین ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کس طرح سے دین اسلام کی بنیاد ان انبیاء کی وجہ سے قائم ہو رہی تھی، بن رہی تھی، اور دین اسلام، اللہ کا دین جو ہے وہ اپنی اس سمت میں چل رہا تھا، اس سمت میں چل پڑا تھا کہ جس سمت میں اس کو چلنا چاہیے تھا، اور پھر کس طرح اس کے بعد مختلف تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی تک آ کر یہ دین اپنی اصل شکل میں مکمل ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو مکہ، ان کے پورے خاندان کو، ان کی اولاد کو مکہ کی حفاظت کے لیے، اور جو مکہ میں جو تبلیغ اسلام تھی پورے عرب میں، صرف مکہ میں نہیں، پورے عرب میں جو تبلیغ اسلام تھی اس کے لیے، اور جو حجاج تھے، جو حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، ان کی خدمت کے لیے پوری کی پوری نسل اسماعیل کو مقرر کر دیا گیا، اور اسی نسل اسماعیل سے رسالت کا سلسلہ اور امامت کا سلسلہ قائم ہوا، اور اسی نسل اسماعیل میں سے ذبح عظیم کا مطلب جو ہے وہ پروردگار نے کئی صدیوں کے بعد واضح کر کے بیان کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کی نسل سے بہت اولو العزم اور بہت اہم انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل، ان کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب جو ہیں وہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت اسحاق کے پوتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے پوتے کون ہوئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو اس طرح سے یہ نسل جو ہے، یہ سلسلہ جو ہے انبیاء کا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کو جو مقصد، ان کو جو ڈیوٹی پروردگار نے دی وہ یہ تھی کہ وہ جو وہی علاقہ تھا فلسطین کا، کنعان کا، مصر کا، شام کا، اور اس سے جو متعلقہ سارا وہ پورا ایک پیننسلا تھا، اس میں وہ رہے، اور وہاں پہ وہ تبلیغ اسلام کرتے رہے، اور وہ مرکز بن گیا انبیاء کی آمد کا۔ پھر اس علاقے میں بے شمار انبیاء پروردگار نے اتارے، اور بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، بہت سارے انبیاء کی وہاں پر قبریں بھی موجود ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ مکہ میں ہی رہے، اور وہیں پہ خدمات انجام دیتے رہے، وہیں پہ بی بی ہاجرہ کا بھی انتقال ہوا، اور وہیں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، اور وہیں پر وہ مدفون ہوئے۔ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ میرا سوال یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اتنی مدد کیوں کرتے تھے؟ بیٹے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اور حضرت جبرائیل نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں، انہوں نے تمام انبیاء کی مدد کی، اور وہ تمام انبیاء، حضرت جبرائیل جو ہیں اللہ کے وہ فرشتے ہیں، روح الامین جنہیں کہا گیا، قرآن پاک میں جن کا کئی دفعہ ذکر ہوا، بہت جگہوں پہ، ہر جگہ پہ ذکر ہوا بلکہ، کیونکہ وہ ان کا کام، ہر فرشتے کو پروردگار نے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی دی ہوئی ہے نا، اور وہ اپنے اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام، از میسنجر، وہ اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں نبیوں کے پاس، اور پھر نبیوں کی مدد بھی کرتے ہیں جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کا کام ہی یہ ہے۔
حضرت ابراہیم کی بھی مدد کی، تمام انبیاء کے پاس، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آنے والے، اور اس کے بعد جو وحی کا متواتر سلسلہ رہا وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا۔ جی، اور کوئی کویسچن ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو کیا وہ کنفیوز نہیں ہوئے؟ کیا ان کو ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ ان کو کسی نے ورگلانے کی شیطان نے کوشش نہیں کی؟ ہاں، یہ بہت بہت امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا بیٹا، کیونکہ واقعی ایسا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم نے آپ کو شروع میں شیطان کا واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اس نے کہا کہ اچھا اب میں ان کو بھی تنگ کروں گا اور تمام تر جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے ان کو تنگ کروں گا۔ تو اس موقع پر بھی شیطان جو ہے وہ 3 روپ میں آیا۔ پہلے وہ ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کے ورغلانے کی کوشش کی کہ دیکھو تمہارا اتنا عزیز اتنا پیارا بیٹا ہے اور تم اس کو مار دو گے، تم اس کو قتل کر دو گے، اس کو ذبح کر دو گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خیر اس کو پہچان گئے، انہوں نے کہا کہ تو شیطان ہے اور تو میرا راستہ نہ روک، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے اور یہ حکم میں ضرور پورا کروں گا۔ پھر وہ ایک بڑھیا کے روپ میں بی بی ہاجرہ کے پاس گئے، اور کیونکہ بی بی ہاجرہ نے ان کو رسی اور چھری لے کر نکلتے ہوئے دیکھا تھا نا، تو وہ انہوں نے پوچھا بھی تھا حضرت ابراہیم سے کہ آپ یہ رسی اور چھری لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں کسی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ مجھے قربانی دینی پڑے یا کوئی جانور ذبح کرنا پڑے۔ تو اس نے آ کے شیطان نے بی بی ہاجرہ سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے اور تم اس کو روکو ورنہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو بی بی ہاجرہ کا ایمان بھی اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر وہ ایک چھوٹے بچے کے روپ میں حضرت اسماعیل کے پاس گیا وہ شیطان، اور اس نے جا کے حضرت اسماعیل کو بھی ورغلایا کہ دیکھو یہ تمہارا باپ جو ہے یہ تمہیں قتل کر دے گا، تمہیں مار دے گا، تمہیں ذبح کر دے گا۔ تو حضرت اسماعیل کا بھی یہی جواب تھا کہ تم میرا راستہ نہ روک، میں اپنے ایمان پر قائم ہوں، کیونکہ وہ بھی پیغمبر خدا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم شیطان ہو، تم میرا راستہ مت روکو اور میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں جو بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ 3 شیطان آئے تھے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا بچوں، جب ہم نے آپ کو شروع میں واقعہ سنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور جب اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سب فرشتے جو ہیں وہ سجدہ کریں، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں اب آدم کو بھی، حضرت آدم کو بھی، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہوں گے ان کو میں ورغلاؤں گا، یعنی ان کو میں بھڑکاؤں گا اور غلط راستے پر چلاؤں گا۔ اسی طرح سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اب جب ایسا کوئی بھی موقع آتا تھا کسی بھی نبی پر تو شیطان ضرور اپنا کام کرنے کے لیے آتا تھا، لیکن پیغمبروں کی یہ شان ہے کہ وہ شیطان کو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پروردگار نے یہ روشنی عطا کی ہوتی ہے کہ وہ جان جاتے ہیں کہ یہ ہمیں غلط راستے پر چلانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس واقعے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اپنا خواب سنایا تھا اور پھر وہ دونوں تیار ہو گئے تھے جانے کے لیے، تو اگلا مرحلہ یہ تھا کہ بی بی ہاجرہ کو کیا بتایا جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو انہوں نے یہ نہیں بتایا، نہ ہی اپنا خواب سنایا کہ میں ان کو کس مقصد کے لیے لے کے جا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ان سے صرف ایک رسی اور ایک چھری مانگی اور بتایا یہ تھا کہ میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے اور حضرت اسماعیل کو بہت تیار بھی کروایا تھا۔ اس میں ایک مزے کی بات جو میں پہلے شاید بتانے کا مجھے خیال نہیں رہا کہ حضرت اسماعیل کو ان کا بہترین لباس پہنایا تھا اور انہیں بہت اچھی طرح سے ان کے بال سنوار کے تیار کر کے جیسے واقعی کسی بہت اچھے دوست سے ملوانے لے جا رہے ہیں۔ اب اللہ میاں ان کا دوست ہی تو تھا نا، تو اس لیے اس سے ملوانے کے لیے لے جا رہے تھے، ان کے دل میں جو مقصد تھا وہ یہی تھا۔ اب انہوں نے جب بی بی ہاجرہ سے رسی اور چھری مانگی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دوست کو ملنے لے جا رہے ہیں تو پھر آپ یہ رسی اور چھری کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس نے شاید وہاں کوئی دعوت کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور ذبح کرنا پڑ جائے۔ بی بی ہاجرہ نے ان کو رسی اور چھری بھی دے دی۔ اب جب یہ بات چیت ہو چکی تو شیطان نے سوچا کہ کمال ہے، اتنا بڑا تاریخی واقعہ نمودار ہو جائے اور میں اس میں اپنا کوئی رول ادا نہ کروں۔ تو وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور ایک بوڑھے شخص کے روپ میں گیا، اور اس نے جا کر ان سے کہا کہ اے ابراہیم تم ذرا غور کرو، یہ صرف ایک خواب تھا اور تم ایک خواب کو حقیقت سمجھ رہے ہو، تم اس راستے پہ مت چلو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا اور کہا کہ تو شیطان ہے، تو میرے راستے سے ہٹ جا اور میرے دماغ میں وسوسہ نہ ڈال، مجھے یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ اب وہ وہاں سے مایوس ہوا، پھر وہ گیا بی بی ہاجرہ کے پاس اور بی بی ہاجرہ کو بھی اسی طرح سے اسی روپ میں گیا اور جا کر ان کو بھڑکانے کی کوشش کی اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ تمہیں
غلط بتا رہے ہیں کہ یہ کسی دوست کے پاس جا رہے ہیں اور یہ جو چھری اور رسی مانگی ہے تو یہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ نے جو پہلا جواب اس کو دیا شیطان کو، وہ یہ تھا کہ ابراہیم جیسا باپ اور اسماعیل جیسا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر شیطان نے کہا نہیں ایسا ہی ہے، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس حکم پر راضی ہوں، تم مجھے نہ بھڑکاؤ، تم مجھے نہ وسوسہ ڈالو، میں اس حکم پر راضی ہوں۔ اب شیطان وہاں سے بھی مایوس ہوا، پھر وہ حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور اس نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا کیسا باپ ہے، کتنا ظالم باپ ہے کہ یہ تمہیں ذبح کرنے لگا ہے اور یہ تمہیں مار دے گا، تو تم اس سے بھاگ جاؤ، تم منع کر دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پیغمبر خدا، وہ بھی پہچان گئے، انہوں نے کہا کہ تو شیطان ہے اور تو مجھے بھڑکا رہا ہے، تو مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے اور تو مجھے دوسرے راستے پر بھٹکا رہا ہے، اس لیے میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں راضی ہوں، راضی برضا ہوں، جو اللہ کی رضا ہے میں اس پر راضی ہوں، اور جو میرے والد کا جو کہ پیغمبر خدا ہے ان کا حکم ہے، میں اس کو اپنا حکم کو ماننا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تو یہ ان تینوں نے جواب دیا اور شیطان پھر وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ حج کے مختلف ارکان ہوتے ہیں جو کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہی اور ان کے عمل سے ہی ملے۔ تو حج میں ایک عمل ہے جو ہم کرتے ہیں اور وہ ہے کہ 3 شیطان ہیں منی میں، 3 شیطان ہیں جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا، 3 جس کو جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اخری، ایک اول شیطان، ایک وسطیٰ درمیانہ شیطان اور ایک چھوٹا آخری شیطان۔ تو 3 شیطان ہیں کہ جن کو لوگ پتھر مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ ایک ارکان ہے، یہ ضرور کرنا پڑتا ہے منی میں۔ اس میں مقصد ایک تو ان 3 شیطانوں کو مار رہے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کو ورغلایا تھا، اور ان تمام شیطانوں سے بھی ہم پناہ مانگ رہے ہیں جو ہمیں ورغلاتے ہیں، جو ہمیں نیکی سے روکتے ہیں، بدی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو ان کو جو کنکریاں مار کے حجاج آتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ حج کو ہم ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم اپنے تمام تر گناہوں کو دھو کر ایک نئی زندگی میں واپس آتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو نئی زندگی میں ہم آتے ہیں تو ہم شیطان کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے ختم کر کے آتے ہیں۔ اسی لیے تو پروردگار نے حکم بھی دیا ہے کہ شیطان مردود سے پناہ مانگو، یہ تمہارے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن حکیم کی بے شمار صورتیں اور آیات ہیں کہ جن میں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے، اور جس میں خاص طور پر سورہ الناس ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں پروردگار وہ اس سے بچا کہ جو ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، اور وہ شیطان ہے۔ اسی لیے اسی طرح سے سورہ ہمزات ہے کہ جس میں ہم شیطان سے، اس کے وسوسوں سے اور اس کے بتائے ہوئے راستے سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں، رحمان کی پناہ میں جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ شیطان جو ہے اس نے پوری کوشش کی کہ حضرت ابراہیم کو اپنے راستے سے ہٹائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بی بی ہاجرہ کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ پوری طرح سے قائم تھا۔ ہاں جی بیٹا، آپ کا بھی کویسچن ہے؟ میرا یہ کویسچن ہے، جب بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے تھے، انہوں نے آپ سے جھوٹ کیوں بولا؟ ہاں، یہ جھوٹ نہیں تھا بیٹا، یہ مصلحت تھی اللہ کی۔ مصلحت اس میں یہ تھی کہ جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی جب اس واقعے کی تفصیل آپ کو بتا رہی تھی تو وہ یہ تھا کہ ایک تو اللہ کا حکم نہیں تھا۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی ہے اس پروگرام کے حوالے سے کہ انبیاء جو قدم بھی اٹھاتے ہیں، جو عمل بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو بات بھی کہتے ہیں، وہ وحی الہی کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ جو قدم بھی اٹھاتے ہیں وہ حکم الہی کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ اس لیے جو حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا وہ انہوں نے کیا۔ ان کو یہ حکم نہیں تھا کہ وہ بی بی ہاجرہ کو بتائے، ان کو یہی حکم تھا کہ کیونکہ بی بی ہاجرہ جو ہے وہ بہر صورت ایک ماں ہے، ماں کا دل اپنے بچے کے لیے جس طرح سے کمزور ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اور ہستی کا نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ تھا کہ کہیں ان کا گریہ، ان کا رونا، ان کی قابل رحم حالت جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے ارادے کو کمزور نہ کر دے۔ وہ بہت مضبوطی سے جا رہے تھے نا، قوی دل کر کے جا رہے تھے، تو یہ نہ ہو کہ ماں رو پڑے تو ان کا دل بھی کمزور پڑ جائے، اس لیے یہ ضروری تھا کہ وہ وہ بی بی ہاجرہ سے اس بات کو، اصل حقیقت کو چھپائیں۔ یہ مصلحت خداوندی تھی اور مصلحت کے تحت انہوں نے یہ بات کی۔ جی بیٹا۔
شیطان جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت حجرہ کو بھڑکانے کے لیے آتا تو وہ ان کی بات کیوں نہیں مانتے تھے، اور انہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ وہ شیطان ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پتہ کیسے چلتا تھا کہ جو پیغمبر خدا ہیں ان کو ظاہری بات ہے کہ پروردگار نے اتنا فہم، اتنی عقل اور اتنی روشنی دی ہے کہ وہ شیطان کو پہچان سکتے تھے. ایک چیز یہ. دوسرا، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو شیطان وہاں سے خود بخود بھاگ جاتا ہے. جب آپ کا خدا کی ذات پر یقین مضبوط ہوتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو شیطان پھر آپ کو بھڑکا ہی نہیں سکتا. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کا ارادہ پکا ہوگا اور خدا کی ذات پر یقین پکا ہوگا تو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے سارے ارادے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے. یہی ان انبیاء کی خصوصیت اور یہی ان انبیاء کا اتنا بڑا مقام تھا جن کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو، جو کہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے، ان کو پروردگار نے عالمین پر، تمام دنیاؤں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور پھر ان کی نسلوں سے انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے معتبر انبیاء جو ہیں وہ تشریف لائے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے، جو اولاد ہے، اس میں خاص طور پر کعبے کی خدمت جو ہے، خانہ کعبہ کی خدمت رکھی، اور سرزمین حجاز میں اسلام کی تبلیغ کا فرض ان کو سونپ دیا گیا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور وہ دعا ابراہیمی، وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت پروردگار کی خدمت میں کی تھی، اس دعا کی ہمیں قبولیت نظر آتی ہے کہ جب اتنے زمانوں کے بعد ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی آمنہ کی گود میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر وہ تمام عالمین کے لیے رحمت کا باعث بنتے ہیں، شفاعت کا باعث بنتے ہیں. تو یہ فضیلت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہوئی کہ ان کی نسل سے پروردگار نے اپنا آخری نبی چنا، اپنا آخری نبی منتخب کیا، اور ساتھ ساتھ اپنے دین کو اس آخری نبی پر مکمل فرمایا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور ہمارا پروگرام ذکر نبیوں کا روزانہ اسی وقت پر آپ دیکھتے رہیے. ہم مختلف واقعات، مختلف کہانیوں کی شکل میں آپ کے لیے جو قرآن میں چھپے ہوئے پیغام ہیں، جو راز ہیں، ان کو لے کر آتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.